لیں جی، چونکہ ہمیں بات کرنی ہے محنت کی، کامیابی کے راز کی، اور کسی کی تعریف کی، اعتراف کی، خوبی کی، ان سب پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ اس کے اثرات کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ اس سیگمنٹ کا آغاز کر دیں، یہ کتاب جو میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ بک آف دا ڈے جو مسلم لائبریری میں ہم شامل کرتے ہیں، اور آج کی کتاب میں نے جیسے آپ کو بتائی تھی کہ سب سے سچی کہانی بچوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ پبلش بائی دارالسلام انٹرنیشنل۔ تو دارالسلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لائبریری میں بہت ساری کتابیں، میری اپنی لائبریری میں دارالسلام کی جو نشر و اشاعت ہے، جو ان کی بنائی ہوئی کتابیں ہیں، خوبصورت ڈیٹیلز ہوتی ہیں، خوبصورت دیکھنے میں کتابیں ہوتی ہیں، پرنٹنگ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ ان کے جو اونر ہیں، جو ان کو اون کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں دارالسلام کے، اور پیغام ٹی وی کے چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین جناب عبدالمالک مجاہد صاحب۔ ان کو ویلکم کر لیتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ بہت اچھا لگتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ ہمارے ہر شو میں جب آپ کی کتاب ہوتی ہے، جو کہ ہمارے دارالسلام انٹرنیشنل ہمارا سپانسرز بھی جو ہیں ان میں شامل ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے آپ کی کتاب ہاتھ میں پکڑ کے۔ اور کبھی کبھی جب ہم اس کو بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آن دا شو میں بات کروں، ویسے تو میرے گھر میں بھی موجود ہیں آپ کی کتابیں، اور جب ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کتاب کی فیل بڑی اچھی آ رہی ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ، کریڈٹ گوز ٹو یو جی، یہ آپ کا ویژن ہے، اور آپ بڑے خوبصورت طریقے سے لے کے اس کو چلے۔ چند ورڈز یہاں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ محنت کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے، آپ کا ایک جرنی ہے۔ بالکل، میں بھی یہی بات کرنے لگا تھا۔ دیکھیے، تعریف تو آپ نے بھی کر دی، سر ٹھیک ہے، اور یہ جینوین ہے، اور میں بھی آپ کی تعریف یہ کرنا چاہوں گا۔ ابھی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا، اس سیٹ کو دیکھ رہا تھا، اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہا تھا، ہاں جی، پیغام ٹی وی، اس کے ماشاءاللہ جو اسٹوڈیوز ہیں، اس کا جو عملہ ہے، اتنا خوبصورت لباس، اور جناب اوپر جھنڈا، اور جناب خوبصورت چہرے اور مسکراتے ہوئے، اور استقبال، اور کافی اور چائے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان سے ان کا اظہار کرنا اور ان کو یہ بتانا کہ یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس میں کوئی چاپلوسی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت کا اعتراف ہے، اور جو دوسروں کے لوگوں کے حوصلوں کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب کہاں پرانا پیغام ٹی وی آج سے 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے والا وہ اسٹوڈیو بھی ہم نے دیکھا ہے، اور آج کا اسٹوڈیو بھی ہم نے دیکھا ہے، تو ہم کیوں نہ اپریشیٹ کریں اس بات کو کہ جناب علی اس کے جو چلانے والے ہیں، اس کے جو سی او ہیں، یا اس کے چیئرمین ہیں، یا اس کے جو ذمہ داران ہیں، یا اس کے مسئولین ہیں، یا اس کی پوری ٹیم ہے، اس کی کور کمیٹی ہے، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ ہم ان کے لیے کہیں کہ بھائی سلوٹ فار یو، کہ آپ نے محنت کی ہے۔ یہ کام ایسے نہیں، ایون دیکھیے میری بات سنیں، ایک بات ذہن میں، ہر چیز پیسے سے نہیں آتی، ہر چیز جو ہے یہ کی ضرورت، بلکہ اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنا آدمی کا ذوق، اس کا شوق، اس کی لگن، اس کی تڑپ، وہ کتنا وقت دیتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی فرد کو اوپر لے جانے کے لیے۔ تو نظامی صاحب، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا سوالات کرنے ہیں، آپ کے سوالات بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات کیا، اکثر اوقات ایک بڑا آدمی، ایون بڑا آدمی نہ بھی ہو، ایک عام آدمی جو آپ سے گزر رہا ہے، وہ اگر آپ کی تعریف کر دیتا ہے، آپ کے حوصلے بڑھاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام میں، کارکردگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، امپروومنٹ ہو جاتی ہے۔ اور جیسے عبدالمالک مجاہد صاحب نے کہا نا، تو ابھی ہم آف دا کیمرہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑی ان کی شفقت ہے، ان کا بڑا پن ہے کہ ہم چھوٹوں پہ بڑی محبت شفقت کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو دے جاتے ہیں۔ اب آپ یہاں سے دیکھیے کہ تعریف کے حوالے سے جس طرح انہوں نے بات کی، تو ایک تعریف میں نے ان کی کرنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے ایک ڈاکیومنٹری کی تھی، اس میں ہم اکٹھے تھے، تو سر کو بڑا شوق ہے عبدالمالک مجاہد صاحب کو بھنڈی اور گوشت کا، تو انہوں نے مجھے اسپیشل آفر کیا تھا اور اپنے ساتھ بٹھا کے کھلایا تھا، تو سر وہ تعریف بھی میں نے آج کرنی ہے ماشاءاللہ۔ وہ مسنگ ہے، لیکن انشاءاللہ دوبارہ اس کو ریجوائن کریں گے، وہ دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا سر کے جرنی کے حوالے سے میں کچھ بات ان کا پرسنل ایکسپیرینس کر لیتا ہوں۔ تعریف اور حوصلہ افزائی، ابھی 40 ایئرز پہلے کا ایک جرنی، ہاشم جزمانی صاحب بھی چونکہ موجود ہیں، ایک دفعہ دکھا دیں جی کٹ کر کے، یہ نہ ہو کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جزمانی صاحب، یہ دیکھیں جی جزمانی صاحب موجود ہیں ابھی ہمارے ساتھ۔ تو آپ 30-40 سال پہلے کا ایک جرنی، آپ کا جو خواب تھا وہ ڈسکس ہو رہا تھا، بڑی محنت ہے اس میں، بڑی اسٹرگل ہے اس میں، اور پھر تعریف اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جزمانی صاحب نے جیسے بتایا کہ اب تو آپ ماشاءاللہ سفر کامیابیوں کے ساتھ طے کرتے ہوئے بہت دور آ گئے ہیں۔ جب آپ اس طرح اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں
کہ جیسے تعریف بھی آئی، خود اعتمادی بھی اس میں آ جاتی ہے، انکریجمنٹ بھی آتی ہے کہ بھئی میں اب مزید بہتر کر سکتا ہوں، آپ اپنی پرسنل زندگی میں اس کو کامیابی کا راز سمجھتے ہیں؟ نظامی صاحب مجھے اپنے ناظرین کو یہ بات بتانی ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں جو کی بن جاتی ہیں آپ کی کامیابی کا. جی ٹھیک ہے نا. شروع سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے، مجھ سمیت جتنے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی کا سفر بڑے اچھے طریقے سے اس کو طے کریں اور ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچیں. ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو کہ راستے میں رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں ایسے آگے نہیں جا سکتے. مجھے ان لوگوں سے، مجھے بغض نظر آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا، مجھے ان لوگوں سے بڑی نفرت ہے جو کہتے ہیں یار ہمیں تو تنخواہ مل رہی ہے، یار ہمارا تو جناب علی وہ نہ پہیہ چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہوتے ہیں، مہینے کے آخر پر ہمیں تنخواہ مل جاتی ہے. ایکسل نہیں کرتے وہ. میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اپنے اوپر ظلم ہے. ٹھیک ہے ادارے کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ اس نے اپنے بعض موظفین کو، اچھا اب ادارے کو چلانے والا جو ہے نا جی اس کی ہر آدمی کی جو فائل ہے نا وہ اس کے یہاں پہ محفوظ ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے اس کے پاس سے گزر جاتا ہے. اچھا میری اپنی اس جو کامیابی کا ایک راز، میں اللہ کا فضل ہوتا ہے ہمیشہ، اس بات کو ہمارے ناظرین سمجھ لیں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد دی ہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں اگر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہو. لیکن اس کے بعد انسان میں کچھ ایسی خوبیاں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو آگے بڑھاتی ہیں، اور اس میں میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے. تو خیر ہم اس طرف بھی آئیں گے تھوڑا سا. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنے ساتھیوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی. مثلا یہ جو ہمارا ڈیزائن ہے، کسی بھی کتاب کا جو، میں چونکہ پبلشر ہوں تو اس کا جو مین ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اس کا ٹائٹل، وہ بڑا اٹریکٹیو ہونا چاہیے. بڑی پرانی بات ہے، میں ایک دفعہ یورپ میں تھا تو کسی پبلشر کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو اس نے مجھے اس نے کہا دیکھو بات سنو، یہ جو ٹائٹل ہے نا یہ 20% کسی بھی کتاب کی سیل کو بڑھانے میں معاون ہوتا ہے. سب سے پہلا اٹریکشن ہی یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں کیا کرتا ہوں، آپ کو تعجب بھی ہوگا اور خوشی بھی ہوگی کہ میں آرٹسٹ کو میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا اور یار مجھے نہیں پسند آیا، نہیں، نیور. آج تک مجھے نہیں یاد کہ میں نے اسے یہ کہا ہو کہ یار یہ مجھے تمہارا ڈیزائن نہیں پسند آیا. سر اس کا مطلب آپ نے آرٹسٹ ہی بہت اچھا رکھا ہوا ہے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا اس کا طریقہ کار میرا کیا ہے کہ بھائی بات سن یار، اس کا نام شہزاد ہے، ویسے بھی اور بھی تھے کئی، صرف ایک ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے یار کیا خیال ہے ہم ایک اور سجیشن نہ بنا لیں، ایک اور ہم آئیڈیا نہ کریٹ کر لیں. کیا رائٹ ہے یار، میں فلاں جگہ میں نے فلاں چیز دیسی، میں آئی نیور سیڈ کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ مجھے پسند نہیں آیا. بہت اچھا ماشاء اللہ یار، جزاک اللہ خیر یار، لیکن یار اس کو تھوڑا سا اگر اس طرح کر لیں، تھوڑا سا اس طرح. جی بالکل. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا اعتماد بڑھتا ہے، اس کا یہ احساس ہوتا ہے کہ جی مجاہد صاحب کو یہ چیز پسند ہے، لیکن اس کے ساتھ اور یہ تبدیلیاں کہتے ہیں یار یہ کلر جو ہے نا اگر ایسا اس کی کلر کمبینیشن اچھی نہیں لگ رہی ہے، اگر ہم فلاں کلر استعمال کر لیں. ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، یہ ہمارا پیچھے دارالسلام نظر آ رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے سے کہا میں نے کس کو چینج کرو کر، میں نے کہا یہ بولڈ ہونا چاہیے کیونکہ یہ بڑا لائٹ ہے لکھا ہوا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ فن ہے. جی بالکل ٹھیک. تو اس اعتبار سے میں اپنے ناظرین کو یہ ہنٹ دینا چاہوں گا. مجھے نہیں پتا آج کے پروگرام کی اصل تھیم جو ہے وہ تو آپ بتائیں گے، لیکن وہ یہ ہے ہر آدمی کامیاب بزنس مین بننا چاہتا ہے. دیکھیے عزیزو بات سنو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نظامی صاحب کہ ہم کامیاب ہوں، ہمارے ادارہ جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرے، یا ہم عوام کے اندر اپنے جو موظفین ہیں ان کے اندر مقبول ہوں، تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا رویہ اختیار کریں، ان کی تعریف بھی کریں، اگر وہ یعنی اچھا کام کرتے ہیں ان کو شاباش دیں. ٹھیک. اور یہ صرف ادارے کے اندر نہیں ہے، مجھے کہنے میں کوئی عرض نہیں ہے، میرے گھر میں میری جو نوکرانی ہے، ہاں جی اب تو خیر وہ چلی گئی ہے، اس کا تعلق ایک ہمسایہ ملک سے تھا، ہمارے گھر میں 15 سال وہ رہی ہے، بہترین کھانا پکاتی تھی. اب سعودی عربیہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا اب اس کی خوبی کیا تھی، مہمان میرے پاس الحمدللہ اکثر آتے رہتے تھے. اچھا ٹیلی فون کرنا، اچھا وہ مہمان آ رہے ہیں، اچھا بھائی جان آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس نے ٹیبل سجا دینا. اچھا اب میرے لیے بھائی میرے مہمان آئے ہیں، میری عزت بنی ہے، اچھا
یہ عائشہ تمہارا یہ نام ہے، تعریف یہ 50 ریال ہے، یہ 100 ریال ہے، نہ جانے اللہ ہی جانتا ہے اس نے کتنی مرتبہ مجھے شاباش لی، اور شاباش صرف زبانی نہیں بلکہ وہ مالی اعتبار سے اس کو یہ کیا اٹھتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی سر کہ ایک تو آپ زبان سے تعریف کرتے ہیں، دوسری تعریف کوئی جیب کو ہلکا سا کر دیا یا کسی کو کوئی گفٹ دے دیا، وہ اس کو انکریج کرتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے۔ جسمانی صاحب بڑی آرام سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں، سر نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتایا۔ جسمانی صاحب، آپ نے اپنی زندگی میں کیا تجربات کیے ہیں کہ خود آپ نے کس طرح ترقی کی، کامیابیاں پائیں، کہ اگر آپ کے استاد نے، آپ کے کسی بڑے نے، آپ کے کسی ہم اثر نے آپ کی تعریف کی کسی کام میں، تو آپ نے اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی اور اپنی زندگی میں بھی اس کو آپ نے شامل کیا اور کامیابیاں پائیں آپ نے؟ جی ابھی تو میں آغاز میں ہوں، کوئی کامیابی کا سفر ماشاءاللہ نہیں سفر میں شروع ہیں آپ، لیکن یہ بات آپ کی کہ کسی کا حوصلہ بڑھانا جی اور کسی کی تعریف کرنا یا کسی کا شاباش دینا، وہ انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ جی، یعنی ہمارا گھر کا ایک تجربہ بھی ہے اور میں اپنی ذات کے ساتھ بھی کئی چیزیں ایسی دیکھتا ہوں۔ جب سے یہ خوابوں والا سلسلہ، چلو اب چونکہ سلسلہ میرا ایک ایسا ہے خوابوں کی تعبیر والا، تو جب نہیں بیان کرتا تھا تو نہیں بیان کرتا تھا، جب بیان کرنا شروع کی تو میں نے کہا پتہ نہیں اب اس کا رسپانس کیا ہوگا، میں صحیح بیان کر بھی پا رہا ہوں یا نہیں بیان کر پا رہا۔ تو پھر میرا حوصلہ بڑھا جب مجھ سے خواب پوچھنے والوں میں ہمارے استاد گرامی فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تعالی، جو کہ مرکز تربیہ الاسلامیہ کے یعنی مدیر ہیں جی، اور شیخ المشائخ ہیں، جب انہوں نے مجھ سے کوئی 2-4 خواب پوچھے اور پھر یہاں مرکز میں 106 راوی روڈ وہ تشریف لائے، تو یہاں مجھے بازو کھول کے مجھے گلے لگا کے اپنے بیٹے کو انہوں نے جب شاباش دی تو میرا حوصلہ بڑھا۔ میں نے کہا الحمدللہ جو ہے نا وہ معاملہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، ورنہ استاد گرامی جو ہیں وہ بہت تحقیقی نظر بھی رکھتے ہیں، اور اب تک یعنی ہمیں کوئی 15 سال ہو چکے ہیں ان سے یعنی سبق لیے ہوئے، فارغ ہوئے، لیکن اب تک وہ ہمارے ساتھ وہی رویہ رکھتے ہیں جیسے بیٹوں کے ساتھ ہو، اور آج کل بھی یعنی وہ بسا اوقات پیار سے ہمیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، لیکن جب انہوں نے مجھ سے یہ پوچھے نا خواب تو مجھے حوصلہ ہوا، اور پھر جب انہوں نے تعریف کی تو اس کے بعد میرا حوصلہ بڑھا، پھر میں نے مزید جو ہے نا آگے بڑھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی، تو یہ حوصلہ جو ہے وہ بڑھتا ہے کسی کی تعریف سے، اور خاص طور پہ جب کوئی ایسا شخص تعریف کرے جو کہ یعنی عالم بھی ہو، جو کہ آپ کا قدر شناس بھی ہو، تو اس سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ اچھا سر، جس طرح تعریف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ فرمائے گا کہ کسی کے منہ پر تعریف کرنا آپ کے تجربے میں کیسا اثر ڈالتی ہے؟ جیسے ابھی ایک تو آپ نے مثال دی، دوسرا کیا ہمیشہ یہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے یا کبھی کبھی نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں، میرے سامنے ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے جی، اور وہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ غزوہ احد، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، دونوں طرف لشکر بالکل تیار کھڑے ہیں، اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جی، طلحہ بن ابی طلحہ عبدری، جی، یہ قریش کا ایک معنی ہوا، سردار بھی تھا، بہادر بھی تھا، شجاع بھی تھا، وہ اونٹ کے اوپر سوار، اور اس کے ہاتھ میں لمبی تلوار، ایک تو عام تلوار ہے، اس سے کہیں لمبی، اور اس نے اپنی تلوار ہاتھ میں پکڑی ہو اور مسلمانوں کے قریب سے گزر، اونٹ کے اوپر سوار ہے جی، اور تلوار لمبی ہے اس کے ہاتھ میں، اور ایسے نا تو مسلمان تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، تھوڑا سا ایسے دائرے میں کھڑے ہیں نا تو پیچھے ہٹ گئے بھائی وہ کفار سے، اور اس نے کیا کہا، اور نے کہا آؤ مسلمانوں، تم کہتے ہو جنت چاہیے، جنت چاہیے، آؤ جس کو جنت چاہیے میں اس کو جنت پہنچا دیتا ہوں، اور آج یہ تحدیات چیلنج دیتا ہوا گزرا ہے۔ جی، اب اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر تو سارے ہی ہیں، جی، لیکن ان میں سے ایک شعر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پھوپھیداد بھائی ہیں، سگے پھوپھیداد بھائی ہیں، حضرت صفیہ کے بیٹے، وہ پیچھے سے دوڑتے ہوئے آئے، نظامی صاحب انہوں نے کیا کیا، پیچھے سے آئے اور آ کے اونٹ کے اوپر چڑھ گئے، کیا قوت تھی، کیا طاقت تھی، اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور یہ ان محدود چند صحابہ کرام میں سے تھے جو دونوں ہاتھوں سے لڑائی کرتے، دونوں ہاتھوں میں تلوار، تلوار بھاری ہوتی ہے، خیر اب پیچھے سے آئے اور انہوں نے آ کے اس کی گردن سے پہنچ لی،
اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اونٹ جو ہے اس کی گردن لمبی ہوتی ہے، اور اس کو پکڑتے پکڑتے اس کو نیچے آئے. اب صحابہ کرام سارے دیکھ رہے ہیں اور میرے ماں باپ قربان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے زبیر ابن عوام جو ہیں طلحہ بن ابی طلحہ عبدری کے سینے پہ چڑھ گئے اور اپنی تلوار سے اس کا گلا کاٹ دیا. صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا. اب یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کی حوصلہ افزائی کس طرح کرتے ہیں. آپ نے فرمایا الا لکل نبی حواری، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، وہ حواری زبیر ابن عوام، اور میرا جو دوست، میرا جو مددگار ہے وہ کون ہے؟ وہ زبیر بن عوام ہے. یہ منہ پہ اوپر تعریف ہے کہ نہیں؟ تعریف، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہ ایک موقع نہیں، کتنے مواقع ایسے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حوصلوں کو بڑھایا ہے، ان کی تعریف کی ہے، منہ کے اوپر تعریف کی ہے. اصل میں بات یہ ہے، یہ خوشامد نہیں ہے، یہ ان کے جو صلاحیتیں ہیں ان کا اعتراف ہے. بیوٹیفل. اس پہ ہمیں بات کرنی ہے. دونوں رخ ہم نے دیکھنے ہیں. اگر ہم کرتے ہیں اور وہ پازیٹیو ہے اور وہ حقیقت ہے تو اس کا کیا پازیٹیو مثبت رپلائی اور رسپانس اور کیا ہمارے سامنے عمل آتا ہے، اور اگر وہ نیگیٹو ہے تو وہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے. معزز مہمان موجود ہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. زندگی صرف کامیابیوں کا نام نہیں ہے، کبھی کبھی ناکامی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کوشش اس طرح سے رزلٹ نہیں لے کے آتی جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی محنت بہت کی ہوتی ہے لیکن اس طرح کا ہمیں آگے سے ثمر نہیں مل رہا ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دل چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ یار یہ تو اب دوبارہ کرنا ہی نہیں ہے. کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہم بات کریں تعریف کے حوالے سے، اعتراف کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ شیخ ہاشم یزمانی صاحب موجود ہیں اور جناب عبد المالک مجاہد صاحب موجود ہیں. جیسا ابھی ہم ایک واقعے کا بھی ذکر کر رہے تھے، کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بندے نے بہت ایفرٹ کی ہوتی ہے لیکن ناکامی ہو جاتی ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے بڑا ٹف ٹائم کاٹا ہے، محنت بھی بڑی کی ہے لیکن بیچارہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پائے. تھپکی دے دینی چاہیے، حوصلہ بڑھا دینا چاہیے، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم آپ اس سے بہتر کر سکیں گے. ابھی نہیں کامیاب ہوئے تو کیا ہوا، اگلی دفعہ سے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو کوئی دو رائے والی بات ہے ہی نہیں نا. ہاں جی. دیکھیے، ایک کامیاب والد، جی، ایک کامیاب شوہر، ایک کامیاب بھائی، ایک کامیاب قبیلے کا سربراہ، جی، یا ادارے کا ذمہ دار، یا اپنے دوستوں کے ساتھ، جی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بھائی ہر آدمی جو ہے وہ کامیاب تو نہیں ہوتا نا. جی، اس میں بعض کا تو اس کو ناکامیوں کا. لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ بر وقت کسی ساتھی کو سہارا دینا. جی. اچھا، آپ اس بات کو ذرا دیکھیں. جی. ایک بیمار ہے، بیمار پرسی کے لیے ہم جاتے ہیں تو کیا جا کے کر لیتے ہیں، لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے. یہ فضیلت الشیخ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جی. کیوں جی، 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اچھا، اب کیا جا کے اس کو کہتے ہیں؟ اس کو جا کے سہارا دیتے ہیں، اس کے ساتھ جا کے کہتے ہیں یار کچھ نہیں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے یار، بڑا چنگا ہو جائے گے. اچھا یار ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو بالکل یار، میں نے تو تمہارا فیس پہلے سے بہتر دیکھا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ اتنی سی بات ہے، اس کو آپ تسلی دے رہے ہیں، اور اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ اتنا اجر و ثواب ہے کہ جناب علی اس کا حساب ہی کوئی نہیں. جی. اس لحاظ سے بعض اوقات نہیں بلکہ ہمیشہ سے یہ بات طے شدہ ہے. ٹھیک ہے. اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہم سب کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ نے اپنے ساتھیوں کو بعض اوقات، بھائی یہ بات معروف ہے، جب غزوہ تبوک ہوا تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ، بات تو دوسرے صحابہ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. ہاں جی، سارے لے کے آئے فنڈس، لیکن فنڈ لینے کے لیے سب سے زیادہ کس نے زیادہ فنڈ دیا، سب سے زیادہ کس نے تعاون کیا؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. تو نبی علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ ما ضر عثمان بعد عمل اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی اس سے کوئی ہوگا کچھ نہیں، جنت اس کے لیے واجب ہے. اتنا خوبصورت پیغام آ گیا. ایک اور اسی حوالے سے جی. جی. اب ذرا تصور کریں، غزوہ تبوک کے لیے عزیزو فنڈ جمع ہو رہے ہیں، غلہ جمع ہو رہا ہے. 30,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، 30,000 کا. 10,000 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس. یہ مت سمجھے کہ مسلمان کمزور ہیں. میں ہمیشہ میں ان لوگوں میں سے ہوں ہمیشہ پازیٹیو کی چیز کو پازیٹیو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. خیر، اب اس کے لیے ہر چیز کی ضرورت ہے. لو جی، ایک صحابی ان کا نام تھا عقیل،
عقیل جو ہیں ان کے پاس گھر میں کچھ نہیں ہے، مزدوری کی، محنت کی، کنواں چلایا، ہاں جی، ان کو 2 سا جو ہے وہ ملتے ہیں اس کے گندم کے یا شعیر اس جو کے ملتے ہیں، ان میں سے آدھے گھر میں چھوڑا ہے اور آدھے کیا کیا، آدھے لے کے آئے. اب کہاں کھڑے ہیں؟ دروازے پہ کھڑے ہیں، سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے مسجد نبی کے اندر. اب سوچ رہے ہیں کہ میرے اس سے چھوٹے سے جو ہے 1 کلو یا 1.5 کلو اس کی کیا حیثیت ہے اتنا بڑا ڈھیر کے سامنے، اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عقیل سے یہ جو وہ غلہ لے کے آیا ہے اس کو پورے غلے کے اوپر جو ہے پھیلا دیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی. اب اس عقیل سے پوچھیں جس کا واقعہ آج ہم 1400 سال کے بعد اپنے اس پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے ہمارے خطباء، ہمارے علماء اور کتابوں کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ یہ واقعہ بالکل صحیح اور درست ہے کہ آپ اپنے ساتھی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، موقع پہ کر رہے ہیں. جس آپ فرما رہے ہیں نا واقعات میں، تو پھر آپ اتنا خوبصورت انداز بیان کرتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں. یقیناً آپ آگے مزید بھی ہمیں کچھ واقعات سے سبق دیں گے. اچھا، ایک چیز ہے کہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، سر بہت خوبصورت ڈریس پہنے، سر ماشاءاللہ بڑی اچھی پرسنالٹی، سر آپ کا دارالسلام کا جو جرنی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بڑی سکسیس سٹوری. یہ تو میں منہ پہ کہہ رہی ہوں. جزمانی صاحب بڑی اچھی تعبیر بتاتے ہیں آپ، اور کبھی کبھی ہمیں بھی تھوڑا سا آپ سکھا دیتے ہیں کہ چلیں اس طرح. یہ منہ پہ. ایک ہے کہ میں آپ کی ایبسنس میں کہوں، عبدالمالک مجاہد صاحب کا ماشاءاللہ کنٹریبیوشن، محنت، کوشش، کاروبار، لوگوں سے ملنا، بڑا کمال شخصیت ہے. ایک تعریف یہ ہے، اس کے بھی فوائد ہوتے ہیں. اچھا یار بات سن، اس کا جواب تو بعد میں دوں گا. آپ نے جو بات کہی نا کہ بڑی تعریف کرنا، لباس کی تعریف کرنا، یہ پچھلے سے پچھلے سفر کی بات ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا دفتر میں، اس نے آتے ہی بیٹھتے نا، اس نے کہا مجاہد صاحب کوئی لباس تو پہننا آپ سے سیکھے، لباس جو ہے تو آپ کا ہے. صحیح کہا نا. اچھا اب سنیں، اب ہم اتنے غبی نہیں ہیں. اچھا اب اسے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ میں نے اپنے نا لباس کو دیکھا، میں نے کہا یار روٹین کا لباس ہے، آج کچھ زیادہ ہی اچھا پہنا ہے. آپ یقین کیا نہیں ہے، مسلمان اس کی تھوڑی بہت عقل فراست ہونی چاہیے. جب اس نے تیسری مرتبہ پھر میرے لباس کی اور میری مجاہد صاحب آپ کے کیا کہنے، اور میں نے کہا عبدالمالک بچو یہ بندہ جو ہے تمہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں نکو. آپ بلیو کریں، میں نے دوسرے اینگل سے دیکھنا شروع کر دیا. ہاں، دوسرا ایسپیکٹ کیا ہے اس کا، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جو میرے فراست نے، ہم یہ نہیں کہتے ہم بہت لیکن الحمدللہ جو اللہ نے تھوڑی بہت فراست دی ہے، جو میرا نقطہ نظر تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا. وہ بندہ درست نہیں تھا. وہ بندہ جو تھا وہ اپنے مطلب نکالنا چاہتا تھا، اس لیے وہ میری بیجا تعریف کر رہا تھا اور مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ جناب علی کے اندر آپ کے اندر یہ ہے. یہ ٹھیک ہے، بعض کا آپ خوبصورت دیکھتے ہیں کسی شخص کو. میں آپ کے بارے میں ابھی آپ کے لباس کے بارے میں تاکہ آپ نہ سمجھیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض کا بے اختیار آدمی دیکھتا ماشاء اللہ خوبصورت ہے بھائی، لیکن بار بار یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو سوچنا چاہیے. یہ کہیں مجھ کو بیوقوف تو نہیں بنا رہا، ہاں جی، اور اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں یہ ہمیں ماموں تو نہیں بنا رہا ہے. یس، بالکل بالکل. یعنی اس کے پیچھے اس کے اپنے کیا مقاصد ہیں. لیکن سر جب آپ کی اور ہم نے اس کاروبار چھوڑ دیا بھائی، چھوڑ دیا بالکل. اور مجھے پتا چلا کہ وہ کمیشن وغیرہ کا چکر تھا. اس لوگوں سے بچنا چاہیے. اچھا سر، جس طرح آپ کی ایبسنس میں کوئی کہتے ہیں کہ یار دارالسلام کی بکس ماشاءاللہ، اس کے کاروبار کے کوئی بھی ایکس وائی زی اس کے کاروبار کی تعریف کرتا ہے، یہ کتنا اچھا اثر چھوڑتا ہے کسی کی گڈ ول کے لیے، کسی کی شخصیت کے لیے، کیونکہ اس وقت آپ سامنے موجود نہیں ہیں، آپ کے کاروبار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں جس میں اندر ہم کنجوسی برستے ہیں جی، اور یہ بات بھی غلط ہے. دیکھیے اسلام جو ہے وہ اعتدال کا نام ہے. اب ایک آدمی جو ہے اس نے بڑی محنت کی ہے، کامیاب جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں جو ہماری منہ سے ماشاءاللہ بھی نکلتا ہے، اور میں یہاں پہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تقریر کر کے تھک جاتے ہیں جی، تیاری کر کے، اور ماشاءاللہ خطیب جو ہے نا وہ بیچارہ کسی نے
جس کو کہہ دینا کہ آ کے مقتدی صاحب کے منہ سے اتنا بھی نکل جزاک اللہ خیر یا ماشاء اللہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا، بعض مختلف گروہوں کو، کہ جناب علی ادھر خطیب نے کوئی اپنی زبان سے الفاظ، یہ جو آپ نے دیکھا ہمارے جو تالیاں بجاتے ہیں یا نعرے لگاتے ہیں، یا میں تالیوں کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، جو خطیب ہے یا تقریر کرنے والا یا لیڈر ہے نا، اس کے اندر حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ٹھیک. لہذا میرے نزدیک یہ ہے، اور میں اپنے ناظرین کو یہ بات کہوں گا کہ آپ کا عالم دین، آپ کا بڑا اچھی تلاوت کی ہے، اچھا اس نے قرآن پڑھا ہے. اچھا میرے ساتھ یہ ایسا ہوا، میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی زیادہ مہینے، چند مہینے گزرے، تو ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو عشاء کا وقت تھا، تو میں نے دیکھا ایک مسجد نظر آئی تھی. میں نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے کہا بیٹے نماز کا وقت ہے، چلو نماز پڑھتے ہیں. اچھا جی، نماز پڑھی. اب قرآن اس نے جو پڑھا، قاری نے کیا خوبصورت قرآن پڑھا. اچھا، تو میں نے نا سوچا، میں نے کہا یار اس کو جا کے نا کہنا چاہیے کہ بھائی جزاک اللہ خیر، بہت اچھا قرآن پڑھا تھا. جی. اب میں شش پنج میں کہ سوال ذہن میں آتا کہ یار یہ کہے گا کہ پتہ نہیں پاکستانی ہے، اس کو کوئی لالچ ہے، اس کو کوئی جاننے. لیکن میں نے سوچا، میں نے کہا عبد المالک تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، چلو. جب سلام پھیر لیا، یہ عشاء کی بات ہے، لو جی میں تعریف کروں، اس کو جا کے ملوں، شکریہ ادا کروں، چلا گیا. السلام علیکم وعلیکم السلام. میں نے کہا شیخ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر، مزہ آ گیا یار نماز پڑھنے کا آپ کے پیچھے. اچھا جی، وہ تھوڑی دیر کے بعد نا اس نے مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے. میں نے اپنا نام بتایا. کہنے لگا عبد المالک میں تو تمہیں برسوں سے جانتا ہوں. اللہ. میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے. اب میں بھول چکا، بھول جاتا ہے انسان ویسے بھی. لو جناب علی مان کا کیا، بیٹھے جی گپ شپ، وہ پرانی جی اتنا خوبصورت. وہ اس کا نام سعد الزامل ہے. اچھا اچھا. بہت بڑی مسجد اس کا وہ امام ہے، اور قرآن سبحان اللہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. دیکھیے یہ بھی میں سمجھتا ہوں جی. اس کے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے. اگر کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی اچھی تقریر کرتا ہے، آپ کی قرات، اور یقین جانیے ایسا میرے ساتھ کتنی دفعہ ہوا کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی، امام صاحب نے تلاوت کی، خوبصورت تلاوت، سلام خیر جزاک اللہ خیر یا اخی انت اسرجت قلبی، تو نے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا دی. بس یہ دو جملے ہیں نا جو پذیر آئی کہ اور کسی کو کتنا بڑا فیل ہوتا ہے. اچھا ایک چیز میں یزمان صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ منہ پہ تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ بیان کرتے ہیں آپ. اس کی جو توجیہ تو مجاہد صاحب نے کر دی. ہاں جی. کہ منہ پر تعریف وہ منع ہوگی کہ جو حد سے زیادہ ہو، جی، جو کہ مبالغہ پر جو ہے نا وہ مبنی ہو. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسان سے کیا فرمایا کہ میری تعریف کرو، اور ممبر باقاعدہ لگوایا، اور کہا کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں، اور مدد کی دعا بھی کی. یہ ایک جائز تعریف تھی، اور اس وقت دشمنان کے مقابلے میں تھی. اور دوسری طرف خود کیا فرمایا کہ مجھے تعریف میری کرتے ہوئے ایسے حد سے نہ بڑھو جیسا کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ اپنے انبیاء کی تعریف میں حد سے بڑھ گئے. تو جو تعریف حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ صفات جیسا کہ مجاہد صاحب نے ابھی فرمایا کہ میرے لباس میں کچھ ایسا نہیں تھا جو بار بار مجھے کہا جا رہا تھا. مقصد کیا ہے کہ وہ زائد تعریف کر کے اپنا کوئی ناجائز مطلب پورا کرنا چاہتا ہے. جی. یا پھر کوئی ایسی تعریف جو کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی وہ خوشامد کے اندر شامل ہو جائے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک. لیکن جو جائز حد تک تعریف ہے وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ بھی یہی ہے کہ تعریف کی ہے. جیسا کہ ایک صحابی نے قرآن پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنت، آپ نے بہترین پڑھا ہے. اور وہ احسنت کا جملہ جو ہے وہ صحابی کے کانوں میں رس گھولتا رہا پوری زندگی. جب وہ اس واقعے کو بیان کرتے تو ساتھ یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قرآن سنا تھا اور ساتھ فرمایا تھا احسنت. تو یہ الفاظ کانوں میں رس گھولتے ہیں پوری زندگی. لیکن کب؟ جب جائز تعریف کی ہو اور اس کے مقام کے مطابق کی ہو، اور جب اگلا شخص تکبر اور غرور کے اندر نہ آئے.
تو اگر یہ چیزیں ہوں گی تو تعریف نہیں کرنی چاہیے منہ پر, اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو منہ پہ تعریف کرنی چاہیے, اس سے حوصلہ بڑھتا ہے. ٹھیک. اچھا سر, جیسا ابھی تعریف اور خوش آمد کے بارے میں ہم نے الیبریٹ کر دیا, واضح کر دیا, وہ بڑی اچھی مثال آپ نے دی کہ بندے کو وہاں پہ الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یار یہ جو معاملہ ہے نا یہ تھوڑا کسی اور طرف جا رہا ہے, یہ پازیٹیو نہیں ہے, نیگیٹو ہے. اچھا سر, آپ کا چونکہ ماشاءاللہ بزنس بھی ہے, آپ کے مشاہدات بھی ہیں جن سے ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کے امپلائیز ہیں, آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں, ایک بڑی ٹیم ہے, میں نے وزٹ بھی کیا, ہم لوگوں نے کام بھی کیا ہے وہاں پہ, تو ایک ماشاءاللہ سیٹ اپ ہے. آپ نے کیا رزلٹ دیکھے ہیں, آپ نے ان کے کیا نتائج دیکھے ہیں کہ آپ کے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی خدمات کا آپ نے اعتراف کیا ہے؟ جیسا ابھی آپ نے کہا میں نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا یہ ریجیکٹ ہے, اپنے ڈیزائنر نے کہا اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا. آپ نے خدمات کا اعتراف کیا اور پھر ان کے رزلٹ آپ نے دیکھے اور بزنس کو ایکسل ہوتے دیکھا, وہ آپ بتائیے. پھر وہی بات ہے کہ جو پہلے ہم ریپیٹیشن والی بات ہی ہے. اچھا جی, مجھے 35 سال ہو گئے کم از کم, اور اس میں کہہ سکتا ہوں سینکڑوں افراد وہ دارالسلام میں آئے, ان کو چھوڑا, وہ چلے گئے یا کسی طریقے سے. مجھے آج تک نہیں یاد کہ میں نے کبھی شاؤٹ کیا ہو, اونچی آواز سے کسی کو میں نے کوئی برا بلا کہا ہو, یا گالی کا تو خیر میری تصور ہی نہیں ہے نا, وہ تو ہمارے ڈکشنری میں نہیں ہے اللہ کے فضل سے. نیور. اور نہ میں کبھی کسی سے ناراض ہوا. بعض اوقات ہو بھی جائے, بشری تقاضے ہیں اپنی جگہ موجود ہیں وہ, لیکن بہت کم. حوصلہ افزائی ضرور کی ہے, شاباش ضرور کی ہے, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب آپ اپنے عملے کے ساتھ آپ بلیو کریں کہ تقریباً ہر موظف کی فائل میرے یہاں محفوظ ہے. اچھا. میں کبھی کبھار اپنے موظفین کو اللہ تعالیٰ کے بیٹھتا ہوں اکیلا, کتنے بھائی ہیں, کتنی بہنیں ہیں, کتنے بچے ہیں, وغیرہ وغیرہ, جو پرسنل سوالات ہوتے ہیں, گھر کیسا چل رہا ہے, حالات کے, پھر اس کے مطابق جو میرے پاس, میں نے امپلائز فنڈ رکھا ہوا ہے جی, اور اس میں سے ہر وقت الحمدللہ کچھ نہ کچھ پیسے ہر مہینے اس میں پیسے ڈالتا ہوں, تاکہ اس میں سے اس کی جو چھوٹی موٹی ضروریات. دیکھیے آپ کا جو موظف ہے نا, وہ صرف 5,000 روپے یا 10,000 روپے یا اس سے کم یا زیادہ, اتنے میں خوش ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سٹاف آپ سے محبت کرتا ہے اور بے پناہ محبت کرتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا. میرے ساتھ ایک واقعہ, بڑی پرانی بات ہے جی, ہم اس بات کو آپ کہہ لیں 30-35 سال. اچھا. اور آئی ڈونٹ مائنڈ کہ اس آدمی کا میں نام بھی لوں. جی. سردی کا موسم اور رات کو بارش شروع ہو گئی, اور ہماری کچھ کتابیں وہ باہر تھیں, اور ان میں خدشہ تھا کہیں بھیگ نہ جائیں. ہر چند کے ہم نے اوپر ترپال اور بندوبست کیا ہوا تھا, وہ سارا پلاسٹک کی شیٹیں وغیرہ بڑا کچھ, لیکن ہوا بڑی تیز چل رہی تھی. جی. رات کے 2 بج گئے. جی. تو مجھے نیند نہیں آ رہی, تو میں نے وائف کو کہا, میں نے کہا دیکھو بات سنو, چلتے ہیں. ایک دفتر ہمارا کو بہت دور نہیں تھا, تو اکیلا جانے میں بھی میں فیل کر رہا تھا. اس نے کہا چلو چلتی ہوں. میں بھی اسے برقع پہنا, دونوں گاڑی میں بیٹھے, تو ہم چلے گئے اپنے. تو میں نے جا کے, وہ چابی میرے پاس تھی. آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ میرے موظفین جاگ رہے تھے, اور انہوں نے مجھے کہا جیسا نا, انہوں نے کہا مجاہد صاحب آپ آرام سے جا کے سو جائیں, ہم کتنی مرتبہ آ کے چیک کر چکے ہیں, کیونکہ ہوا بہت تیز تھی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کتابیں بھیگ نہ جائیں. آپ مکمل اطمینان کے ساتھ جا کے سوئیں. اب میرا ان کے ساتھ, موظفین کے ساتھ جو تھا نا رویہ, وہ یہ تھا, میں بتانا تو نہیں چاہیے لیکن میں صرف ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. جی. رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ میری وائف ان کے لیے سحری کے وقت پراٹھے پکاتی تھی. یہ پرانی بات ہے, سمجھ گئے, اور میں خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے وہ پراٹھے جو ہے گھر سے ان کو موظفین کو, میں نے ایک دفعہ وائف سے کہا بھی اس کو یعنی برسل, میں نے کہا, اس نے کہا نہیں یہ مجھے اجر و ثواب چاہیے. بیوٹیفل ایگزامپل, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. وہ پکاتی تھی اور میں خود اپنے موظفین کو, ٹھیک ہے آج اللہ کا شکر ہے, یہ اس معنی کی بات ہے جب موظفین تھوڑے تھے, لیکن بات اصل میں ہوتی ہے اصولوں کی. اگر آپ ان اصولوں کو, تو اس میں نتیجہ کیا ہے کہ آپ کا بلیو کریں. میں جب کبھی بیمار ہوتا ہوں, ابھی بھی لڑکے میرے آتے ہیں, میرا اسٹاف آ کے میرے پاؤں دباتا ہے. یہ محبت ہے, آپ سے محبت ہے, اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. بالکل, جو محبت آپ نے دی ہے وہ لوٹا رہے ہیں آپ کو. میں چاہتا تو تھا کہ بہت لمبی بات ہو جائے مزید بھی,
لیکن سر کے پاس بیٹھ کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کہاں چلا گیا، اور آج بھی ایسے ہی ہوا. میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے ساتھ موجود رہے ہاشم غزمانی صاحب. سر آپ کے آنے کا اگین بھی شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود رہے جناب عبد المالک مجاہد صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. اور ایک تھینک یو میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہی کتابیں ہم اپنے گھر میں لائبریری بنا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. لے جی پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا. میں ان سب کی تعریف کرنا چاہوں گا، اپنے ٹیم ممبرز کی. پیغام ٹی وی کے ہمارے ساتھ ہی بڑی محنت کرتے ہیں. جیسا آج صبح سویرے ہمیں ایک معاملہ ایسا درپیش ہوا کہ ہمارے لیے پینک کی سچویشن تھی، لیکن الحمدللہ ہم اس سے گزر گئے. ان سب کی بھی تعریف کروں گا، اپنے ان ٹیچرز کی، اپنے ان بڑوں کی، اپنے والدین کی، اپنے دوستوں کی، ان کی جو آج میرے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہیں لیکن انہوں نے میرے ساتھ خیر بانٹی ہوئی ہے، میرے ساتھ نیکی کی ہوئی ہے، مجھے کچھ سکھایا ہوا ہے، کچھ بتایا ہوا ہے، میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور آج میں اس مقام پہ ہوں. میں آج ان سب کی تعریف کرنا چاہوں گا. آپ بھی کال کر کے آج ان کو یاد کیجئے جن کو آپ نے برسوں سے کال نہیں کی اور ان کو یہ نہیں بتایا کہ ہم آپ کی وجہ سے کسی کامیابی کے سفر پہ گامزن ہیں. سو یہ خوبصورت سا میسج تھا. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. دعا میں شامل رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.